الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے نہایتی واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال. اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد موسیٰ میں. رمضان کے 15 دن گزر گئے، نصف رمضان گزر چکا ہے. میں نے چاہا کہ اپنے بھائیوں سے گفتگو کروں. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذی تجری بامرہ المقادیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے نہایتی واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال. اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد موسیٰ میں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام بھائیوں کو، تمام دوستوں کو، تمام چاہنے والوں کو عزت، سعادت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے. وبا سمیت ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، تمام انسانوں کو محفوظ فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ نصف رمضان گزر چکا ہے اور نصف باقی ہے. میں نے چاہا کہ چلو اپنے بھائیوں سے گفتگو کروں. ہم اپنے ایمان کا، اپنے ایام کا جائزہ لیں. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں الحمد للہ الذی تجری بامرہ المقادیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میرے نہایتی واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال. اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد موسیٰ میں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، چاہنے والوں کو عزت، سعادت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے. مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، تمام دوستوں کو کرونا سمیت ہر قسم کی وباؤں سے، بیماریوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ نصف رمضان گزر چکا ہے. ایک دن تک ہم یہ سوچ رہے تھے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور آج نصف رمضان گزر چکا ہے، پتہ ہی نہیں لگا. اس طرح پوری زندگی گزر گئی، یہ رمضان بھی گزر جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایام کا جائزہ لیں. جس طرح ہم نے رمضان گزارا ہے، یہ تو ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے. میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں نے کیسے رمضان گزارا ہے، اور ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے اور محاسبہ کر سکتا ہے، جائزہ لے سکتا ہے. جائزہ لینے کے لیے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور فرمان ہمارے لیے کافی ہے. حضور آقا فدیت ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. ممبر کے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا. دوسرے پہ قدم رکھا، آمین فرمایا. تیسرے پہ قدم رکھا، آمین فرمایا. صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، کوئی دعا مانگنے والا نہیں تھا اور آپ نے آمین فرمایا. تو حضور آقا نے فرمایا
کہ فرشتوں کے سردار روح الامین تشریف لائے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں فرمائی ہیں۔ ایک تو جن کے سامنے میرا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو وہ آدمی تباہ اور برباد ہو جائے۔ دوسری بد دعا یہ مانگی کہ جن کے والدین زندہ ہوں اور وہ آدمی والدین کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، وہ آدمی تباہ اور برباد ہو جائے۔ اور تیسری دعا جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، جو ہماری گفتگو کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے، روح الامین نے یہ بد دعا بھی فرمائی کہ جس پر رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے، رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی وہ رمضان کو اس طرز پہ نہ گزارے کہ آپ نے آپ کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بنائے، وہ آدمی تباہ اور برباد ہو جائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ بد دعا فرمانے والا فرشتوں کا سردار ہے، روح الامین ہے، اور اس بد دعا پر امین فرمانے والا امام الانبیاء ہے، امام نبی الثقلین ہے۔ تو اس بد دعا کی قبولیت میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ دعا فرمانے والا جبریل ہے اور امین فرمانے والا اللہ کے رسول ہے، تو اس بد دعا کی قبولیت میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی شبہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس بد دعا سے محفوظ فرمائے، اور محفوظ ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم اپنے ایام کا جائزہ لیں، جو رمضان کے دن ہم نے گزارے ہیں ان دنوں کا جائزہ لیں۔ کیا ہم نے اس طرح عبادت کر دی ہے کہ جس سے ہمارا رب خوش ہو چکا ہوگا؟ یہ تزکیہ نفس کا مہینہ تھا، یہ حصول تقوی کا مہینہ تھا۔ کیا ہم نے اپنے نفس کی تزکیہ کر دیا ہے؟ کیا ہمارے دل کی دنیا تبدیل ہو چکی ہے؟ کیا ہمارے رویوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہماری سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے اعمال میں کوئی نکار آیا ہے؟ کیا حصول تقوی کے جتنے ذرائع ہیں ان کے حصول کے لیے ہم نے مجاہدہ اور کوشش کی ہے؟ اگر کوشش کی ہے تو ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے ابھی تک؟ کیا ہمارا دل صاف ہو چکا ہے بغض سے؟ ہمارا دل صاف ہو چکا ہے کینے سے؟ کیا ہمارا دل صاف ہو چکا ہے انتقام کی آگ سے؟ لوگوں کے لیے برائی سوچنے سے ہمارا دل پاک ہو چکا ہے؟ اگر حصول تقوی کے لیے ہم نے مجاہدہ کر دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بنا دیا ہے، ہم نے تزکیہ نفس کے سلسلے میں اپنے دل کی صفائی کر دی ہے، ہماری رویے اور سوچ میں اگر تبدیلی آئی ہے تو خوش نصیب ہے وہ لوگ، ان کے لیے یہ مبارک مہینہ بھی باعث خوشی ہے، ان کے لیے یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے، ہم نے اس طرح عبادت نہیں کی، ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ 15 دن گزر گئے رمضان کے اور ابھی نصف رمضان باقی ہے۔ چلو جو دن گزر گئے وہ تو ایسے ہی گزر چکے ہیں، ان دنوں میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو مجاہدے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تزکیہ نفس کے ذریعے، حصول تقوی کے ذریعے اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بنایا ہے، تو ہمارے پاس اب بھی اس عشرے کے 5 دن باقی ہے اور آگے اعتکاف کا عشرہ ہے،
لیلۃ القدر کا عشرہ ہے، 15 دن ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور رب تو ویسے ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ تو بزرگ نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اللہ کی رضا یہ تو بندے پر منحصر ہے، جس وقت بندہ اپنے رب سے راضی ہو جائے اسی وقت اللہ رب العزت بندے سے راضی ہو جاتے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہم نے سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ ویسے بھی یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس کئی لوگ آئے اور ہر آدمی نے اپنا اپنا مسئلہ حسن بصری کے سامنے پیش کیا، ہر ایک کے مسائل الگ تھے، تو حسن بصری نے سب کو یہ جواب دیا کہ استغفار کرو۔ بعد میں شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس کئی لوگ آئے، سب کے مسائل الگ تھے، سب کی پریشانیاں الگ تھی، تو آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتا دیا کہ استغفار کرو۔ تو حسن بصری نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ سارے خوبی استغفار میں، استغفار کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے، جتنے مصائب میں آنا ہوتا ہے اللہ رب العزت ان مصائب کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، مشقت کی زندگی سے بندے کو نکال لیتے ہیں، خوشحالی اللہ رب العزت استغفار کی وجہ سے نصیب فرماتے ہیں۔ تو ہمارے مسائل کا حل اور تزکیہ یہ استغفار میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ یہ پہلا نسخہ، پہلی بات۔ اب تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں، اور دوسری بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، کسی صورت میں عذاب نہیں دوں گا، وبا کی صورت میں بھی نہیں دوں گا، بیماری کی صورت میں بھی نہیں دوں گا، تکلیف کی صورت میں بھی نہیں دوں گا، پریشانی کی صورت میں بھی نہیں دوں گا، مال اور جان کی کمی کی صورت میں بھی نہیں دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو ہر قسم کی پریشانیوں اور عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تو ہمارے پاس وقت ہے، یہ دوسرا عشرہ ہے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ جب تک ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوگا ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہماری پریشانیاں کم نہیں ہوں گی، اور اگر اللہ ناراض ہے تو ہماری پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رب کو راضی کر لیں، اس خالق اور مالک کو راضی کر لیں کہ جس کی رضا کے ساتھ، اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے کسی دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہاڑ پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 3 باتوں کے ساتھ بندہ اللہ سے توبہ کر لے، 3 شرائط کے ساتھ۔ ایک تو پہلی شرط تو یہ ہے ان یقلع عن المعصیت، اس گناہ سے الگ ہو جائے، جس گناہ میں بندہ مبتلا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں سے الگ ہو جائے۔ جس طرح کنواں ہے اس میں گندگی گر جائے، جب تک گندگی نہ نکالے پوری زندگی پانی نکالتا رہے کنواں صاف نہیں ہوگا۔ پہلے ہم اس گناہ سے الگ ہو جائے،
دوسری بات، دل میں ندامت آ جائے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ میرے رب ہے، خالق ہے، اس نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے، صحت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، زندگی دی ہیں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ندامت دل میں آ جائے، وضاقت علیہم الارض، دل تنگ ہو جائے گناہوں پر۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے، اگر کسی کا حق ہے کندھے پر، حقوق العباد میں سے کسی کا بھی حق ہے، اس کی ادائیگی یا تلافی کر لے، معافی کر لے یا تلافی کر لے۔ ان 4 شرائط کے ساتھ کوئی بھی بندہ اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ رب العزت اس بندے کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور وہ آدمی ایسے ہو جائے گا جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی طرح توبہ کرنے والا بھی گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو بڑی طاقت دی ہے، انسان کی رگوں میں وہ دوڑتا ہے، لیکن اس سے بڑی طاقت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دی ہے۔ شیطان نے قسم اٹھائی، لَأُغْوِيَنَّكُمْ، کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے پاس دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے پیچھے سے، نہیں چھوڑوں گا ان کو، سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس طاقت کے مقابلے میں بندے کو توبے سے نواز دی۔ شیطان محنت کرتا ہے، 100 سال محنت کرتا ہے، 60 سال محنت کرتا ہے، کسی دن بندے کو سمجھ آ جائے، توبہ کر لے، اللہ رب العزت 100 سال کے گناہ نہ صرف معاف فرماتے ہیں، بلکہ اللہ اتنی کریم ہے، رحیم ہے کہ صرف گناہ نہیں معاف فرماتے ہیں اور تانے بھی نہیں دیتے ہیں۔ ایک آدمی 70 سال کے بعد توبہ کرتا ہے، دنیا میں کوئی کسی کی نافرمانی کر لے، کسی کے ساتھ دشمنی کر لے، تو وہ بندہ کسی کو اچھے الفاظ سے بھی نہیں پکارتا۔ کوئی آدمی ہمارے ساتھ برائی کر لے نا، ہم ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے، اتنے قدردان ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب آپ نے بندوں کو مخاطب فرمایا، گناہگار بندوں کو، تو کن الفاظ سے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے گناہگار بندوں۔ کئی جگہوں پہ اللہ رب العزت نے اپنے گناہگار بندوں کو بڑے پیار سے پکارا ہے، پیار سے مخاطب فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، جن لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ 99 قتل کرنے والے کو اللہ رب العزت نے معاف فرمایا۔ اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، کتے کو پانی پلانے والے کو اللہ رب العزت نے معاف فرمایا۔ اور ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت ایسے بندے کو کیسے محروم کرے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف چل کے جائے، اللہ سے صلح کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ رب العزت آگے سے تانا دے؟ تانا نہیں دیں گے، یہ ضرور فرمائیں گے کہ اے میرے رب، تو نے میری طرف قدم اٹھانے میں دیر کی ہے، میری طرف چل کے آنے میں دیر کر دی ہے، لیکن میری طرف سے تیری مغفرت میں دیر نہیں ہوگی۔ اور پھر صرف مغفرت نہیں فرماتے ہیں، اَيْ أُمْحُ آثَارِ ذُنُوبًا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے اعمال نامے میں سے، جو فرشتوں کے پاس اعمال نامے ہیں، گناہوں کے آثار کو بھی مٹا دیتے ہیں، تاکہ میرے بندے کے گناہ فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو، فرشتے بھی گواہی نہ دے سکے، اور ہر گناہ کے بدلے میں اللہ رب العزت اس بندے کے لیے نیکی لکھ دیتے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ آدمی جن کو توبے کی توفیق ہو جائے، اور کتنے کریم ہیں میرے رب کہ نہ صرف گناہ کو معاف فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں، بلکہ اس آدمی کے لیے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھتے ہیں۔ بندہ اعمال کے اعتبار سے جو چند لمحے پہلے
आमाल नामा गुनाहों से लबरेज था, लाखों गुनाह थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को धोने के बाद हर गुनाह के बदले में एक नेकी लिख देते हैं। आमाल के एतबार से बंदा माला माल हो जाता है। इसलिए हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो यह दुनिया का सबसे पहला अमल था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौबे के कलिमात सिखाए। उलमा ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कोताही पर इतने पशेमान हुए, इतने आंसू बहाए, अगर उन आंसू को जमा किया जाए तो उससे दरिया बन जाए, समंदर बन जाए, डैम बन जाए। इतने आंसू बहाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलिमात सिखाए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन कलिमात के जरिए आपने रब की तरफ रुजू कर लिया तो अल्लाह ने माफ फरमाया। ये पहला काम है दुनिया में जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। तो आज हम सच्चे दिल से अपने रब की तरफ रुजू कर लें। और जो बंदा अल्लाह की तरफ एक बालिश करीब होता है, अल्लाह एक ज़रा करीब होते हैं। जो चल के जाते हैं, अल्लाह दौड़ के उस बंदे के पास आते हैं। रात को अपने हाथों को पिलाते हैं दिन के गुनाहगारों के लिए, और दिन को अपने रहमत के हाथों को, मग़फ़िरत के हाथों को पिलाते हैं रात के गुनाहगारों के लिए। अतानी लैलन क़बिलतुहु व अतानी नहारन क़बिलतुहु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंतजार में है कि दिन को मेरा बंदा मेरी तरफ आ जाए, मैं इसके तौबे को कबूल कर लूं। रात को मेरी तरफ आ जाए, मैं इसके तौबे को कबूल कर लूं। तो हम अपने रब की तरफ रुजू कर ले। हमारे पास 15 दिन है, 15 दिन गुजर गए, कीमती बनाओ। जिंदगी तो वैसे गुजर गई है और गुजर जाएगी। इस तरह ये 15 दिन गुजर गए, सारी